السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، میں نے آپ لوگوں کو الاؤ کیا ہوا ہے کہ آپ لوگ اپنا مائک انمیوٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے کل کی طرح جیسے جب جواب دینا ہے یا کوئی بات کرنی ہے تو اپنا ہینڈ ریز کرنا ہے اور پھر آپ لوگوں اپنا سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیں آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ تو سب سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ جی، تو پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ کل جو ہم نے لیسن پڑھا تھا تھوڑے سے میں آپ لوگوں سے اس کے بارے میں کوسچن آنسرز کرتی ہوں تاکہ ہم نے جو کل پڑھا ہے اس کی ریویژن ہو جائے، اور پھر ہم آج کا ٹاپک کی جو میں نے آپ کے سامنے پیج کھولا ہوا ہے خلیل اللہ، ہم اس کے بارے میں آج پڑھیں گے کہ خلیل اللہ کسے کہتے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو چلیے آئے ہم کل والی کلاس کی ریویژن کر لیتے ہیں۔ کل کے سبق میں ہم نے سیکھا، جی تو کون مجھے بتائے گا، ریز یور ہینڈ، ذوالحجہ کے کون سے دن بہت خاص ہیں؟ 9 ذی الحج، جی علینا آپ بھی بتائیں۔ first 10 days. فرسٹ 10 days، ویری گڈ۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے کہ کیا ذوالحجہ کے روزے فرض ہیں؟ نہیں، ٹھیک ہے جی، اور کوئی بتائے گا؟ چلیں نیکسٹ کوسچن۔ نیکسٹ کوسچن یہ ہے کہ کس دن کے روزے کا بہت ثواب ہے؟ 9 ذی الحج، 9th day. 9 ذی الحج، شاباش، ویری گڈ، آپ سب تو بہت لائق ہیں بھائی، سب کو سارے جواب آتے ہیں۔ اچھا، نیکسٹ کوسچن یہ ہے کہ یوم عرفہ کس دن کو کہتے ہیں؟ جی 9 ذی الحج، 9 ذی الحج، جی علینا آپ بھی بتائیں۔ 9 ذی الحج. 9 ذی الحج، ویری گڈ، اور 9 ذی الحج جو ہے یہ حج کا دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیکسٹ کوسچن یہ ہے کہ کس کو یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے منع کیا ہوا ہے؟ حاجی کو. ہاں جی، اور کون بتائے گا؟ علینا؟ جو حج پہ گئے ہوتے جو ہیں. حج پہ گئے ہوتے ہیں، ویری گڈ، یعنی ان کو ہم کہتے ہیں حاجی، جو حج پہ گئے ہوتے ہیں ان کو حاجی کہتے ہیں، ان کو روزہ رکھنے سے منع کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کوسچن یہ ہے یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کا کیا ثواب ہے؟ جی کون بتائے گا؟ کسی کو کسی کو بھی نہیں یاد؟ چلے میں آپ کو ریوائز کر دیتی ہوں۔ اس کا ثواب یہ ہے کہ لاسٹ ایئر اور کمنگ ایئر، جو ایک جو پچھلا سال جو گزر گیا ہے اور جو نیکسٹ ایئر جو آنے والا ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے لاسٹ کلاس میں اس کو ہم نے دیکھا بھی تھا۔ اچھا، اب مجھے کوئی بتائے گا کہ کون کون سے کام ہیں جو ہم ان 10 دنوں میں کر سکتے ہیں اپنی مرضی جو ہم نے کل کافی سارے کام پڑھے تھے نا، تو آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کون کون سے کام ہم کر سکتے ہیں۔ جی علینا؟ میم ہم صدقہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ابراہیم؟ صدقہ کرنا، نفل نماز پڑھنا. ٹھیک ہے، اور ابراہیم آپ نے بھی ہینڈ ریز کیا تھا، دعا کر سکتے ہیں. دعا کر سکتے ہیں۔ صفی الرحمان آپ بھی بتائیں۔ آپ کی ہم آواز
نماز پڑھ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں اور شاباش صدقہ دے سکتے ہیں۔ شاباش، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ کے سامنے تھوڑے سے کام ہے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ دعا کر سکتے ہیں، صدقہ دے سکتے ہیں، نفل پڑھ سکتے ہیں، اور پھر حج تو ہوتا ہی ان دنوں میں، جنہوں نے حج کے لیے گئے ہیں وہ حج کریں گے، اور قربانی جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے، روزہ رکھ سکتے ہیں، اور پھر سب سے امپورٹنٹ عید الاضحیٰ۔ اچھا، کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ ہم نے کچھ کام پڑے تھے جو کہ ہم نے ان 10 days میں نہیں کرنے؟ کسی کو یاد ہے؟ ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں کاٹنے۔ ٹھیک ہے، جنہوں نے قربانی کرنی ہے وہ ناخن اور بال نہیں کاٹیں گے، وہ چاند نکلنے سے پہلے کاٹ لیں، اور پھر جب چاند نظر آ جائے تب تک نہیں کاٹنے جب تک قربانی نہیں ہو جاتی، قربانی کے بعد کاٹ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، چلیں جی، آپ لوگوں کی تو ریویژن ہو گئی ہے۔ اچھا، آج ہماری کلاس میں ایک نمبر ہے 1 2 3 4 5، آپ مجھے بتائیں گے آپ کا کیا نام ہے؟ آپ کا نیم شو نہیں ہو رہا، آپ کا صرف نمبر آ رہا ہے۔ اور مشرا، آپ بھی مجھے بتائیں گے بیٹا، کل بھی آپ کلاس میں ذرا لیٹ آئی تھی تو آپ سے میری بات نہیں ہوئی تھی، آپ مجھے تھوڑا سا انٹروڈکشن دیں گی اپنے بارے میں؟ اپنا مائک ان میوٹ کیجئے، پھر مجھے آواز آئے گی۔ مشرا، اچھا چلیں، آپ کا بھی مائک ان میوٹ نہیں ہو رہا، چلیں ٹھیک ہے۔ جب آپ نے کوئی بات کرنی ہو تو اپنا ہینڈ ریز کیجئے گا، پھر میں آپ سے بات کروں گی۔ میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کا بھی تھوڑا سا انٹروڈکشن دیں، کل کافی بچوں نے انٹروڈکشن دیا تھا، آپ کا نہیں ہوا تھا۔ اچھا جی، اچھا، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے خلیل اللہ۔ خلیل اللہ، کس کس نے یہ لفظ پہلے سنا ہوا ہے؟ اپنا صرف ہینڈ ریز کر کے مجھے بتائیں، خلیل اللہ کا لفظ کس کس نے سنا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، زینب نے سنا ہوا ہے، اور کس کس نے سنا ہوا ہے؟ ابراہیم نے سنا ہوا ہے، اور صفی الرحمان نے بھی سنا ہوا ہے، ویری گڈ، شاباش، چلیں یہ تو آپ لوگوں نے تو سنا ہوا ہے۔ اب چلیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خلیل اللہ کسے کہتے تھے، کس کا لقب تھا، اور کیا وجہ تھی۔ ٹھیک ہے جی، کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا دوست۔ اللہ کا دوست، ٹھیک ہے۔ ابراہیم، آپ کو پتا ہے؟ اللہ کا دوست۔ اللہ کا دوست، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو دوست بنایا، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ خلیل کا مطلب ہوتا ہے دوست، اور یہ دوست ہوتا ہے جو بہت آپ کی جس کے ساتھ بہت زیادہ گہری فرینڈشپ ہوتی ہے نا، بہت زیادہ کلوز فرینڈشپ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں خلیل۔ اور اللہ تعالیٰ نے کس کو اپنا خلیل بنایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کہا۔ اور جی ابراہیم، آپ مجھے کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ابراہیم علیہ السلام تھے۔ جی شاباش، تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، دوست بنایا۔ آپ کو پتا نا کہ اللہ تعالیٰ تو اکیلے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کے پسند نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کیا جائے، تو وہ عبادت میں کسی کو بھی اپنے ساتھ شریک نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے صرف ان کو اپنا دوست بنایا، بس دوست، اور کچھ نہیں۔ اور کس کو بنایا؟ صرف ابراہیم علیہ السلام کو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا کیوں؟ یہ تو ہم نے آج پڑھنا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا۔ آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوست کیوں بنایا؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ اب دیکھیں کہ اگر کوئی بہت بڑا کوئی کنگ ہو اور اس کے ساتھ کسی کی دوستی ہو جائے، جی ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ کے وفادار تھے۔ ہاں، ویری گڈ، چلے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ کیا وجہ تھی۔ اگر کوئی بہت بڑا کوئی کنگ ہو اور اس کی
दोस्ती किसी के साथ हो जाए तो सारे लोग उसको कहते हैं ना, उस आदमी को, कि वाह भी वाह, तुम्हारी दोस्ती तो किंग के साथ है। तो अल्लाह ताला तो बहुत बड़े हैं, सबसे बड़े हैं। अल्लाह ताला से बड़ा तो कोई भी नहीं है। अल्लाह ताला तो हर चीज के मालिक हैं। तो अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त बनाया, तो ये दोस्ती तो बहुत ज्यादा स्पेशल दोस्ती थी। ये कोई आम दोस्ती तो नहीं थी, ये तो बहुत 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 स्पेशल थी। अब अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त बनाया क्यों? जरा हम आके ना हम देखते हैं कि क्या वजह थी कि उन्होंने दोस्त बनाया। हाँ, अल्लाह का हर हुक्म फौरन माना और हर कुर्बानी दी। यानी कि जो भी काम उनको अल्लाह ताला ने कहा उन्होंने फौरन किया। और जिस चीज की भी अल्लाह ताला ने सेक्रीफाइस मांगी, वो उन्होंने फौरन दी। बिल्कुल भी उन्होंने इंतजार नहीं किया और कुछ भी उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने कहा बस ये अल्लाह ताला का हुक्म है और ये मैंने फौरन करना है। उन्होंने इंतजार नहीं किया, उन्होंने हर चीज अल्लाह ताला की मानी, फौरन मानी। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने उनको अपना दोस्त बना लिया। ठीक है ना? अब आप ये देखें कि ये कितना इम्पोर्टेंट काम है ना। उन्होंने उन्होंने फौरन फौरन अल्लाह ताला की बात मानी। अब हम ये देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी बातें मानी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी क्यों दी, अब हम ये भी देख लेते हैं। पहले हमने ये पढ़ा ना कि एक तो उन्होंने अल्लाह ताला का हुक्म माना और फिर कुर्बानी भी की। तो अब हम ये देखते हैं कि उन्होंने कुर्बानी क्यों दी। तो सबसे पहले हम कुर्बानी के लफ्ज पर गौर करते हैं। आप में से किसी को पता है कोई कुर्बानी का लफ्ज जो है ये इसका मतलब क्या है? कोई बता सकता है? किसी को मालूम है? जी अलीना। अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह को देना। अच्छा, वेरी गुड। जी अलीना। सैक्रिफाइस करना। ठीक है, सेक्रीफाइस। इब्राहिम। कुर्बान करना। कुर्बान करना। अच्छा, चले अब हम ये देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, फिर हमें समझ आएगी कि कुर्बानी हम क्यों कहते हैं। कुर्बानी का जो लफ्ज है ये कुर्ब से निकला है। कुर्ब, कुर्ब, ये अरबी का लफ्ज है कुर्ब। तो कुर्ब से निकला हुआ है। अब कुर्ब का मतलब क्या है? अरबिक के बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं। कुर्ब का मतलब है करीब होना, टू गेट क्लोज टू कम क्लोज टू समवन। तो कुर्ब का मतलब है करीब हो जाना, पास हो जाना। तो जब हम अल्लाह ताला के हुक्म से कुर्बानी करते हैं, अल्लाह ताला के लिए कुर्बानी करते हैं अपनी किसी भी प्यारी चीज की जो कि हमें अल्लाह ताला ने कहा हुआ है, और जब हम उसकी कुर्बानी करते हैं अल्लाह ताला को खुश करने के लिए, तो हम अल्लाह ताला के करीब हो जाते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह के हुक्म पर कुर्बानी की ताकि वो अल्लाह ताला के करीब हो जाए। तो अब आप मुझे ये बताएं कि हम सबसे ज्यादा किसके करीब होना चाहते हैं? आपका क्या ख्याल है? अल्लाह ताला के। जी अलीना। अल्लाह सुब्हान व तआला। अल्लाह सुब्हाना व तआला की। ठीक है बेटा, आप अपने हैंड रेज करें, जब जिसने भी जवाब देना अपने हैंड रेज करें। तो हम अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा करीब होना चाहते हैं ना, इसीलिए हम कुर्बानी करते हैं। अब मैं आपको ना एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। जिस तरह आपके कोई फ्रेंड है, वो आपको बहुत प्यारे हैं आपके फ्रेंड। तो बाज दफा आप अपना आपके पास लंच है और आपके दोस्त के पास लंच नहीं है और उसको भूख भी लगी हुई है। तो आप जब अपना लंच बॉक्स खोलते हैं और आपको ये पता चलता है कि मेरा दोस्त लंच नहीं लेकर आया और उसको भूख लगी, तो आप अपना लंच उसको दे देते हैं। आप अपने लंच की कुर्बानी करते हैं। तो आप उसकी कुर्बानी इसलिए करते हैं कि आपको अपने दोस्त से मोहब्बत है। और जब आप इसकी कुर्बानी करते हैं तो आप दोनों की दोस्ती और ज्यादा गहरी हो जाती है, और ज्यादा क्लोज फ्रेंडशिप हो जाती है। तो इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी की ताकि वो अल्लाह ताला के बहुत करीब हो जाएं। तो हम जिसके लिए भी कुर्बानी करते हैं हम उसके करीब होते जाते हैं। अच्छा, आप ये देखें कि आप अल्लाह ताला के करीब होने के लिए क्या क्या कुर्बानी करते हैं। आप मुझे बताएंगे कि आप कुछ सेक्रीफाइस करते हैं अल्लाह ताला के करीब होने के लिए? जी ज़ैनब। अल्लाह के लिए अपनी चीजें कुर्बान करना, किसी को देना। हाँ ठीक है, और कोई? जी इब्राहिम।
अपनी पसंदीदा चीजें कुर्बान करना। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या क्या चीजें जो हैं अल्लाह ताला के लिए कुर्बान कर सकते हैं। सबसे पहले तो फजर की नमाज में नींद की कुर्बानी देते हैं। मैं बहुत ज्यादा नींद आ रही होती है सुबह सुबह, और विंटर्स में तो बहुत ही ज्यादा नींद आ रही होती है, हमारी आंख ही नहीं खुल रही होती है, गरम गरम बिस्तर होता है। लेकिन जब हम अजान की आवाज सुनते हैं तो हम कहते हैं कि हमने अल्लाह का हुक्म मानना है और हमें अपनी नींद को छोड़कर उठते हैं। तो जब हम अपनी नींद को छोड़कर उठते हैं तो हम अपनी नींद को कुर्बान करते हैं। किसके लिए करते हैं जी अलीना? अल्लाह सुब्हान व तआला की। अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए। क्योंकि हमें ये पता चल गया है कि अगर हम अपनी सेक्रीफाइस करेंगे, हम नींद की कुर्बानी देंगे तो हम अल्लाह ताला के करीब हो जाएंगे। ठीक है ना? तो हमें नींद में बड़ा मजा आ रहा होता है सुबह सुबह, लेकिन हम जैसे ही अजान की आवाज सुनते हैं या हमारी मामा या हमारे बाबा में कहते हैं कि उठ के नमाज पढ़ें, तो हम जल्दी से उठते हैं, वुजू करते हैं और हम नमाज पढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं कि देखो इस बच्चे ने अपनी नींद की कुर्बानी की, इसका बड़ा ही दिल कर रहा था सोने को, लेकिन वो जल्दी से उठा और उसने नमाज पढ़ ली। फिर हम सदका करते वक्त अपनी प्यारी चीज कुर्बान करते हैं। ठीक है ना? अगर हमें कोई चीज बहुत पसंद है और हमारा दिल नहीं कर रहा कि हम किसी के साथ शेयर करें, लेकिन अगर हम देखते हैं किसी को बहुत ज्यादा जरूरत है तो हम उसको वो चीज दे देते हैं। तो जिस तरह अगर कोई खाने की चीज है वो भी दे देते हैं, या और कोई चीज है, कोई टॉय है, कोई कपड़े हैं, वो दे देते हैं क्योंकि उसको जरूरत है। तो हम अपनी प्यारी, जितनी प्यारी चीज हम अपनी कुर्बान करते हैं, उतना ही ज्यादा हम अल्लाह ताला के करीब हो जाते हैं। आपको पता है कि एक सहाबी थे और उसामा, उनका नाम था जैद रज़ियल्लाहु। उनको एक घोड़ा, उनके पास एक घोड़ा था जो बहुत ही जबरदस्त था और वो उनको बहुत ज्यादा प्यारा था, क्योंकि वहां पर उस जमाने में लोगों के पास गाड़ियां तो नहीं होती थी, वो हॉर्सेस पर ट्रेवल करते थे या कैमल्स पर करते थे, और फिर वॉर्स में भी हॉर्सेस की जरूरत पड़ती थी। तो कुछ हॉर्सेस जो थे वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ज्यादा स्पेशल होते थे। तो उनके पास जो एक घोड़ा था ना, वो बहुत ही खूबसूरत था और बड़ा स्पेशल था और वो उनको बहुत पसंद था। तो जब उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बातें सुनी और अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर आयत भी उतारी कि आप अपनी प्यारी चीज को अल्लाह ताला के लिए कुर्बान करें, तो उन्होंने कहा कि ये घोड़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसको अल्लाह ताला के लिए दूंगा। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने अपना वो घोड़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया और कहा कि ये मैं अल्लाह ताला के लिए आपको देता हूँ, आप अब इस जिसको मर्जी चाहेंगे दे दें। ठीक है ना? तो इसी तरह ही सहाबा जो थे वो अपनी बहुत प्यारी प्यारी चीजें जो थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे देते थे कि वो अल्लाह के लिए किसी को दे दे, ताकि वो अल्लाह ताला के करीब हो जाए, अल्लाह ताला उनसे खुश हो। अच्छा, अब ये देखें कि अगर हम आराम से बैठे हुए हैं, हम कोई गेम खेल रहे हैं या हम कार्टून देख रहे हैं या वैसे ही हम बैठ के कोई गप्पे मार रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और हमारे वालिदैन ने, पेरेंट्स ने या हमारे एल्डर्स ने हमें कोई काम कहा या उनको कोई जरूरत है, तो हम उस वक्त क्या कुर्बान करते हैं? हम अपना आराम कुर्बान करते हैं। और हम अपना आराम कुर्बान करके हम अपने बड़ों की खिदमत करते हैं। आपके बाबा बाहर से आए हैं, बहुत गर्मी है और आप जल्दी से उठे, आप बैठे हुए हैं, एसी में बैठे हुए हैं, आप जल्दी से उठे, आपने दरवाजा खोला, उनको पानी दिया, तो आपने अपना आराम छोड़ के अपने पेरेंट्स की खिदमत की। या आपकी मदर बीमार हैं या आपके घर में आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो बीमार हैं या वो उनको कुछ जरूरत है और आप बहुत थके हुए हैं ना, जैसे ये देखेंगे बच्ची थकी हुई आई है, स्कूल से आई होगी या वैसे काम करके आई है, उसकी उसकी बैटरी बिल्कुल लो हुई हुई है, तो उसको उसकी मदर ने या उसकी ग्रैंड मदर ने कोई काम कहा तो उसने फौरन उनकी बात मानी और फिर उसने उनको प्यार किया, तो जब उसने प्यार किया तो उसकी बैटरी फुल हो गई। तो अल्लाह ताला हमें एनर्जी दे देते हैं, अल्लाह ताला हमें ईमान की पावर दे देते हैं जब हम अपने एल्डर्स की खिदमत करते हैं। और वो पावर हमारे पास इसलिए आती है कि हम अल्लाह ताला के करीब हो जाते हैं। अपनी जो सेक्रीफाइस हम करते हैं, जो चीज हम अल्लाह ताला के लिए देते हैं, तो अल्लाह ताला उसके बदले में हमें अल्लाह ताला ईमान दे देते हैं और अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत देते हैं, जो कि हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देती है, जो हमें बहुत ज्यादा खुशी देती है। अब हम
آگے چلتے ہیں. اچھا سے پہلے آگے جانے سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا سمجھ آیا ہے. کیا آپ اس چیز کو سمجھیں کہ ہمیں کوئی اپنی کون کون سی چیز ایسی ہے جو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی میں دے سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی آپ بتائیں گے. جی زینب. اپنے کپڑے، اپنی نیند، آرام اپنا. ہاں. اگر آپ کی ماما آپ کو بلائیں تو آپ نے ماما کی بات سننی ہے یا آپ نے کہنا میں ابھی گیم کھیل رہی ہوں، میں نے نہیں بات سننی؟ سننی ہے. سننی ہے. ویری گڈ. جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی کہانی میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انہوں نے کی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے قریب کر لیا، اور وہ کون کون سی قربانیاں تھیں جو انہوں نے کی. تو ابراہیم علیہ السلام کی کہانی شروع ہوتی ہے کہ انہوں نے ان کا سفر جو ہے سچ کی تلاش سے شروع ہوا. وہ ٹروتھ کو ڈھونڈتے تھے اور ان کو جو چیزیں غلط نظر آتی تھیں وہ اس کو فالو نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے مجھے صحیح چیز کے پیچھے جانا ہے، میں ٹروتھ کو فائنڈ کر رہا ہوں. تو وہ سچ کی تلاش میں نکلے. اب جس جگہ ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے اور جہاں پر وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتے تھے، جس شہر میں، اس شہر کے جو لوگ تھے وہ تو سورج کی عبادت کرتے تھے. دے ورشپ سن. اور پھر وہ لوگ چاند کی بھی پوجا کرتے تھے، چاند کی بھی ورشپ کرتے تھے. اس کے بعد ساتھ ساتھ وہ سٹارز کی بھی ورشپ کرتے تھے. دیکھیں انہوں نے کتنے زیادہ چیزوں کی ورشپ شروع کی ہوئی تھی. سن کی بھی کرتے تھے، مون کی بھی کرتے تھے، سٹارز کی بھی کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پتھروں کی بھی پوجا کرتے تھے. یعنی کہ وہ سٹون آئیڈلز بناتے تھے اور ان کی بھی پوجا کرتے تھے. تو انہوں نے اتنے زیادہ گاڈز بنائے ہوئے تھے، سن، مون، سٹارز، سٹون آئیڈلز، اور وہ بس ان کی پوجا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام تو یہ کہتے تھے کہ یہ تو غلط بات ہے، اور وہ تو اس چیز کی پوجا نہیں کرتے تھے. انہوں نے سن کو دیکھا، ان کا سن جو ہے یہ تو، انہوں نے سوچنا شروع کیا، انہوں نے کہا سن جو ہے یہ تو ڈوب جاتا ہے، اور مون جو ہے وہ بھی ڈوب جاتا ہے، وہ سن سیٹ ہو جاتا ہے، مون بھی سیٹ ہو جاتا ہے، اور سٹارز بھی رات کو جو دن کے ٹائم ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیسے گاڈ ہیں جو کہ تھوڑی دیر کے لیے نکلتے ہیں اور اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں؟ تو یہ چیزیں تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو گاڈ نہیں ہو سکتی. پھر انہوں نے سوچا کہ ان سب کو تو کسی نے بنایا ہے، جس طرح وہ سٹون آئیڈلز بناتے تھے. تو انہوں نے کہا یہ سٹون آئیڈلز تو ہم خود بناتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے، جو فادر تھے، وہ بھی آئیڈلز بناتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ہم خود بناتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ہم آئیڈل بنا رہے ہیں اور پھر وہ آئیڈل ہمیں بھی بنائیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا، ہم تو آئیڈلز کو خود بنا رہے ہیں اور پھر آئیڈلز ہمیں کس طرح سے بنا سکتے ہیں؟ یہ تو بہت عجیب سی بات ہے. تو انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا. انہوں نے کہا کہ یہ سن بھی، سٹارز بھی، مون بھی، ان سب کو تو کسی نے بنایا ہے، یہ خود سے تو نہیں بنے، اور مجھے بھی تو کسی نے بنایا نا، میں کس طرح بناؤں؟ تو یہ تو کوئی، اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور پاور ہے، کوئی اور ہے جو یہ ساری چیزیں چلا رہا ہے. تو انہوں نے اس چیز کے اوپر سوچنا شروع کیا. تو جب انہوں نے سوچنا شروع کیا تو ان کو آہستہ آہستہ سمجھ آتی گئی. ان کے فادر جو تھے وہ ان کو، جب وہ چھوٹے تھے تو ان کو وہ اپنے سٹون کے آئیڈلز جو تھے، سٹون آئیڈلز، چھوٹے چھوٹے سٹون آئیڈلز دیتے تھے، ان کو کہتے تھے مارکیٹ میں جا کے بیچ کے رہیں. ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ پسند نہیں کرتے تھے، اور وہ ان آئیڈلز کو جا کے دریا میں ان کو ڈبو دیتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ اب تم اپنا، اگر تم پاورفل ہو تو تم باہر نکلو. سٹون آئیڈلز جو ہیں وہ تو باہر نہیں نکل سکتے تھے خود بھی. تو وہ کہتے تھے یہ تو کچھ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، تو یہ مجھے کس طرح سے بچائیں گے؟ تو اس طرح ہی ابراہیم علیہ السلام سوچتے رہے. ایک دفعہ کیا ہوا کہ ان کے گاؤں کے لوگ جو تھے وہ کسی ایگزیبیشن پر گئے ہوئے تھے، اور وہاں پر وہ سارے کے سارے چلے گئے. کوئی اسپیشل ان کا کوئی تھا، ریچول تھا جس کے لیے وہ گئے. ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے.
اور وہ ان کے ٹیمپل میں چلے گئے جہاں پر بہت سارے آئیڈلز پڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے آئیڈلز کو جا کے توڑ دیا۔ صرف ایک آئیڈل جو تھا، جو سب سے بڑا تھا، اس کو رہنے دیا، باقی سارے آئیڈلز توڑ دیے۔ جب انہوں نے سارے آئیڈلز توڑ دیے تو جو ہیمر جو تھا ان کے پاس، یا ایکس جو تھی، انہوں نے بڑے آئیڈل کے شولڈر پہ رکھ دی۔ اب کیا ہوا کہ جب وہ لوگ آئے اور انہوں نے ٹیمپل میں دیکھا کہ ہمارے تو سارے آئیڈلز ٹوٹ گئے ہیں، تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کس نے توڑے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ لگتا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام نے توڑے۔ اب جب ان کو یہ پتا چلا کہ ابراہیم علیہ السلام نے توڑے ہیں، تو وہ سارے کے سارے لوگ اور ان کے فادر بھی ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہو گئے۔ وہ ان کو بلیم کرنے لگے کہ تم نے بہت غلط کام کیا ہے، اب تمہیں اس کی سزا ملے گی، یہ تو بہت زیادہ گندا کام کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ اپنے آپ کو بچا سکتے تو بچا لیتے، انہوں نے کیوں نہیں بچایا؟ تو ان کو تھوڑی دیر کے لیے ان کو سمجھ آئی، لیکن پھر وہ شیطان کی باتوں میں آ گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو ہمارے گاڈز ہیں، تو یہ تم نے ان کو کیوں توڑا ہے؟ اب ہم تمہیں پنش کریں گے۔ تو یہ کرتے کرتے انہوں نے یہ بات جو تھی، اور ان کے جو کنگ جو تھا نا، اس کے پاس چلی گئی۔ ان کا جو کنگ تھا وہ بھی سن ورشپ کرتا تھا، اور سٹون کی بھی ورشپ کرتا تھا، سٹارز کی بھی کرتا تھا، اور مون کی بھی کرتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ غلط کام ہو گیا ہے، اب ان کو تو میں پنش کروں گا۔ اب اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک جگہ کے اوپر بہت بڑی فائر جلا دی، بہت بڑی فائر، اور سب لوگوں کو وہاں پر اکٹھا کر دیا اور کہا کہ اب ہم سب ابراہیم علیہ السلام کو فائر میں ڈالیں گے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ انہوں نے ہمارے گاڈس کو آگ توڑا ہے، تو اب ہم ان کو پنش کریں گے۔ اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو فائر میں ڈال دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فائر کو حکم دیا کہ تم نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانا نہیں ہے۔ تو فائر نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، اور ابراہیم علیہ السلام فائر میں سے بالکل ٹھیک ٹھاک باہر نکل آئے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب تو وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا، ہم تو ان کو جلا بھی نہیں سکتے، یہ تو کوئی بہت زیادہ طاقتور ہے۔ تو وہ ڈر بھی گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب بہتر یہی ہے کہ ان کو کہہ دو کہ یہ یہاں سے نکل جائے۔ انہوں نے ان کو ایگزائل کر دیا، انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے ہمارا سٹی چھوڑ کے آپ چلے جائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے اپنے شہر سے نکال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ صرف ان کی بیوی تھی سارہ علیہ السلام، اور ایک ان کے نفیو تھے لوط علیہ السلام۔ بس یہ دو لوگ تھے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو مسلمان تھے، اور وہ شہر سے نکل گئے۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کام کہے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے امتحان لیے، انہوں نے ہمیشہ وہ سب سے پہلے کیے۔ اور وہ کیوں پہلے کرتے تھے؟ اس لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت تھی، وہ چاہتے تھے کہ اللہ کا ہر حکم سنتے ہی میں فوراً عمل کروں، اور میں ہمیشہ ہر کام میں فرسٹ رہوں۔ اور وہ کہتے تھے انا اول المسلمین، کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، میں سب سے پہلے کام کروں، میں سب سے اول آؤں، میں فرسٹ آؤں، جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا میں فوراً مان لوں اور میں فرسٹ آ جاؤں۔ تو پھر کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم مانتے رہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کام دیے وہ کرتے رہے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کافی اولڈ ہو گئے، تقریباً ابراہیم علیہ السلام 95 ایئرس کے یا 96 ایئرس کے ہو گئے۔ تو انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹے دیا، اور ان بیٹا کا نام انہوں نے اسماعیل علیہ السلام رکھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام خود بھی بہت اولڈ تھے، تو ان کو بیٹا مل گیا، تو وہ بہت خوش ہوئے، کیونکہ اتنی زیادہ اولڈ ایج میں جا کے ان کو بیٹا ملا، تو یہ تو بہت بڑا انعام تھا۔ پھر کیا ہوا؟ جب ان کا بیٹا پیدا ہوا تبھی وہ بہت چھوٹے سے تھے نا، چھوٹے سے بیبی تھے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے نا، چھوٹا سا بیبی جو ہوتا ہے وہ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ کچھ کوئی کام بھی کچھ نہیں کر سکتا، وہ کھانا بھی نہیں کھا سکتا خود، اس کی ماما اس کو کھانا کھلاتی ہیں، اس کو دودھ بھی پلاتی ہیں، اور اس کے کپڑے بھی چینج کرتی ہیں، تو وہ تو بالکل ہیلپ لیس ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ اپنی وائف کو اور بیبی کو مکہ کے ڈیزرٹ میں چھوڑ آئیں۔
مکہ جو تھا اس وقت بالکل ویران تھا، ڈیزرٹڈ آئلینڈ، ڈیزرٹڈ تھا، کوئی بھی وہاں پر نہیں رہتا تھا، بلیک کلر کے پہاڑ تھے، ماؤنٹینز تھے وہاں پر، اور ادھر پانی بھی نہیں تھا، کوئی درخت بھی نہیں تھا، کوئی کھانا بھی نہیں تھا، کوئی لوگ بھی نہیں تھے، بالکل آئسولیٹڈ تھا، اور وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنی وائف کو اور اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر نکلے اور وہاں پر چھوڑ آئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور جب ان کو چھوڑا انہوں نے وہاں پر، تو وہ وہاں پر رکے نہیں ان کے پاس، وہ فوراً جیسے ہی ان کو وہاں پر چھوڑا، اپنے وائف ہاجرہ علیہ السلام کو اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو، تو فوراً وہاں سے مڑے اور چل پڑے۔ تو جو ان کی وائف تھی ہاجرہ علیہ السلام، ان کے پیچھے آئی، انہوں نے کہا ابراہیم آپ ہمیں یہاں پر کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو انہوں نے 3 دفعہ پوچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے صرف اس کا جواب دیا کہ جی۔ تو پھر ہاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، اور جاتے جاتے انہوں نے بہت ساری دعائیں کی، بہت ساری دعائیں کی۔ پھر ہاجرہ علیہ السلام وہاں پر رہیں، اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد جب ان کا کھانا اور پینا ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا، تو جو اسماعیل علیہ السلام جو بیبی تھے وہ رونا شروع ہو گئے۔ پھر حاجر علیہ السلام پہاڑوں پہ چڑھ کے، وہاں پر جو صفا اور مروہ کے پہاڑ تھے اس پر انہوں نے 7 چکر لگائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے سے، جہاں وہ رو رہے تھے، اس کے نیچے سے زمزم کا چشمہ نکالا، وہی زمزم جس سے آج ہم سب پانی پیتے ہیں۔ ہم جب سعودی عرب میں جاتے ہیں وہاں سے پھر لوگ لے کر بھی آتے ہیں اور ہم پیتے ہیں۔ تو وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نکالا۔ پھر وہاں پر جب پانی آیا تو ادھر برڈز بھی آ گئے، اینیملز بھی آ گئے، لوگ بھی آ گئے، اور وہاں پر پورا شہر آباد ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، تو کچھ عرصے کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں دکھایا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر ذبح کر رہے ہیں۔ اب جو پروفٹس جو ہوتے ہیں نا، ان کے جو ڈریمز جو ہوتی ہیں وہ ان کی ٹرو ڈریمز ہوتی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا کہ اس کو ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام بھی ویسے ہی فرما بردار تھے، اوبیڈینٹ تھے جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا ابا جی، آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے آپ وہ کر لیں، اور آپ مجھے بہت صبر کرنے والا پائیں گے۔ اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر دونوں باپ بیٹا چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا یہ بہت بڑا امتحان لیا، اتنا بڑا امتحان تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ کوئی اپنے بچے کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے ہی سے ہی کوئی ذبح کر سکتا ہے؟ کتنا بڑا امتحان تھا۔ تو شیطان نے آ کر ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ ورگلایا۔ جب وہ دونوں جا رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر شیطان کو سٹون کیا۔ 3 دفعہ آ کے شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر اس کو سٹون کیا، اور وہ وہی جگہ ہے جہاں پر آج کل جب ہم حج کرتے ہیں تو وہاں پر حاجی جو ہیں سٹون کرتے ہیں، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے سٹون کیا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بھی کہا اسلم، اسلم کا مطلب ہے کہ سبمٹ ہو جاؤ، مان لو میری بات، فرما بردار ہو جاؤ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ہمیشہ کہا اسلم تو، میں فرما بردار ہوا، میں نے بات مان لی۔ انہوں نے کوئی بھی یہ نہیں کہا کیوں، میں کیسے کروں گا، میرا دل نہیں کر رہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، یا میں کل کر لوں گا، یا میں بھی ٹھہر کے کروں گا، نہیں، انہوں نے فوراً کہا میں فرما بردار ہو گیا، میں چل پڑا، میں نے کام کر لیا۔ انہوں نے بالکل بھی اس چیز کو لیٹ نہیں کیا۔ تو اس لیے جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے جب ان کے امتحان لیے،
تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام دیے. اب جب وہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے امتحان میں بھی ان کا دل جو تھا وہ اس میں شیطان نہیں آیا، تو جیسے ہی وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے بیٹھے اور انہوں نے وہ چھری پکڑی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ پر ایک دمبا بھیج دیا، فوراً دمبا بھیج دیا. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھولیں، کیونکہ انہوں نے آنکھیں بند کر کے ذبح کر رہے تھے، جب انہوں نے آنکھیں کھولیں تو ان کو تو تھا کہ میرا بیٹا جو ہوگا وہ ذبح ہو چکا ہوگا، لیکن انہوں نے دیکھا تو وہاں پر دمبا تھا، اور سامنے اسماعیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے مسکرا رہے تھے. تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور یہ بہت بڑی سیکریفائس تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا. اور کتنا زیادہ قبول کیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو فوت ہوئے کتنے سال ہو گئے، more than 2000 years ہو گئے. اور اس کے باوجود ہم ہر سال ان کے اس طریقے پر ان کی یاد میں اس چیز کا مناتے ہیں. بڑی عید الاضحیٰ ہے وہ مناتے ہیں، اور اس چیز کو یاد کرتے ہیں کہ یہ سیکریفائس کتنی بڑی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوست بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ کہا، یہاں پر میں آپ کے سامنے صرف آخری حصہ پڑھوں گی آیت کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا. اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست کہا، اور کسی کو بھی نہیں دوست کہا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان پر سلام بھیجا، ٹھیک ہے، اور یہ بھی قرآن کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلام بھیجا. اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام پر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں سے تعمیر کروایا. کل ہم انشاءاللہ تعالی یہ سٹوری پڑھیں گے، کعبہ کی پوری کہانی پڑھیں گے کہ کعبہ کس طرح بنا تھا، سب سے پہلے کب بنا تھا، اور پھر کیا کیا ہوا تھا، اگر ہم ساری سٹوری پڑھیں گے. لیکن آج صرف آپ اتنا ہی اس چیز کو دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی کنسٹرکشن کروائی، اور یہ کتنی خاص جگہ ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام پروفٹس کا فادر بنایا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پروفٹ آئے وہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ان کی پروجنی میں سے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام میں سے جتنے بھی پروفٹ آئے ہیں بعد میں وہ سارے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اسی لیے ابو الانبیاء کہا گیا. ابو الانبیاء کا مطلب ہے تمام نبیوں کا باپ. تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پروفٹ آئے وہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام دیا. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے جو تھے وہ پروفٹ تھے. پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام پروفٹ تھے. پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام پروفٹ تھے. تو دیکھیں ان کی جنریشن کے اندر کس طرح پروفٹ ہوڈ چل رہی ہے. اور پھر سب کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کے لیے کہا. ہمارا بھی جو طریقہ ہے، جو ہماری ملت ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں. پھر ہم نماز میں جو درود پڑھتے ہیں، بیٹا میں ایک منٹ آپ لوگوں سے بھی پوچھوں گی، تھوڑا سا یہ لیسن میں کمپلیٹ کر لوں، پھر میں آپ لوگوں سے کوسچنز بھی کروں گی اور آپ لوگوں سے بات بھی کروں گی. ہم نماز میں جو درود پڑھتے ہیں وہ درود جو ہے اس میں بھی ہم ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی لیتے ہیں نا. آپ کو نماز کا درود آتا ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. تو یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے درود شریف میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا نام رکھا ہے، اور ہم اس کو ہر نماز میں پڑھتے ہیں. تو دس از ویری ویری اسپیشل اینڈ دس از ویری امپورٹینٹ. پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو قلب سلیم عطا فرمایا تھا. قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ قلب کہتے ہیں دل کو،
اور سلیم کہتے ہیں کہ جو بالکل مطمئن ہو، جو اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہو، جو اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسا دل عطا فرمایا تھا جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے لیے راضی رہتا تھا. اور ہم سب کو بھی یہ دل ایسا، اپنا دل ایسا بنانا ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس اپنا قلب سلیم لے کے جانا ہے کہ ہمارا دل بالکل اللہ تعالیٰ سے راضی ہو، اس میں کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو تھنکنگ نہ ہو، نیگیٹو ایموشن نہ ہو، اس میں کوئی گندی بات نہ ہو، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو. ابراہیم علیہ السلام کو کی ایک اور جو انعام دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ کہ مقام ابراہیم پر نفل پڑھنا حج اور عمرہ کا اہم رکن ہے. آپ میں سے جو لوگ بیت اللہ گئے ہوں گے یا جنہوں نے تصویریں دیکھی ہوں گی تو انہوں نے یہ جگہ دیکھی ہوگی. یہاں اس جگہ کو کہتے ہیں مقام ابراہیم. یہاں پر ہم جب عمرہ اور حج کرتے ہیں تو یہاں پر اس جگہ پہ ہم 2 نفل پڑھتے ہیں، اور یہ ضروری ہوتے ہیں، ہم وہاں پر ضرور پڑھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری دعائیں قبول کی، اور اللہ تعالیٰ نے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جو دعائیں کی تھیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہا تھا مکہ میں کہ وہاں پر ایک ایسا نبی بھیجیں جو ان پر آیات تلاوت کرے اور ان کو پاک کریں اور ان کو حکمت کی باتیں سکھائیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا جو تھی ان کی قبول کی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ پر بھیجا. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ انعام دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے انسان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو صالحین میں کیا، نیک لوگوں میں شامل کیا اللہ تعالیٰ نے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام تھا ان پر. تو اللہ تعالیٰ کے وہ بہت بہت اسپیشل پروفٹ تھے، بہت اسپیشل بندے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سارے حکم مانے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ انعام و کرام سے نوازا. ٹھیک ہے جی، تو یہاں پر یہ آپ کا لیسن ختم ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ لوگوں نے کیا سیکھا، یا آپ لوگوں نے کوئی بات کرنی ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. پھر میں آپ لوگوں کو اس کے بعد پول دوں گی، پھر آپ اپنا پول کمپلیٹ کریں گے. جی، کسی نے کوئی بات کرنی؟ جی زینب. جو نبی تھے، ہاں پروفٹ، ان کو اللہ تعالیٰ کی بات کیسے سمجھ آتی تھی؟ اللہ تعالیٰ ان کو وہی کرتے تھے نا، جو پروفٹس جو ہوتے ہیں تو ان سے اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، اینجلس کے ذریعے بھی کرتے ہیں، یا ویسے ان کے دل میں بھی ڈالتے ہیں. بعض دفعہ ان کو ڈریم بھی آتی ہے. تو پروفٹس کی جو ڈریم ہوتی ہے وہ ٹرو ہوتی ہے، وہ سچی ڈریم. جی سارا. پوچھنا تھا کہ حضرت ابراہیم کی جو پہلی وائف تھی وہ حضرت سارہ تھی نا، تو سیکنڈ وائف حضرت ہاجرہ تھی. جی جی، سیکنڈ وائف ہاجرہ تھی، اور سارہ علیہ السلام سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسحاق علیہ السلام دیے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ ہاجرہ علیہ السلام کے بیٹے تھے. جی ابراہیم. میم ہم نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا چاہیے تبھی ہم ابراہیم علیہ السلام کی طرح بنیں گے. ہاں، ہم کسی نبی کی طرح تو ہم نہیں بن سکتے، ہم کسی پروفٹ کی طرح تو نہیں بن سکتے، لیکن جو پروفٹس جو ہیں وہ ہمیں وہ راستہ بتاتے ہیں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں، کیونکہ پروفٹس جو ہیں ان کا تو ایک اسپیشل پلیس ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. لیکن پروفٹس ہمیں وہ راستہ بتاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پروفٹس کے جو امتحان ہوتے ہیں وہ بہت ٹف ہوتے ہیں. کسی بھی عام انسان کے امتحان اتنے ٹف نہیں ہو سکتے جتنے پروفٹس کے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بڑے سخت امتحان لیے اور وہ اس میں پورے اترے، لیکن انہوں نے ہمیں یہ راستہ بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اگر ہر بات مانیں گے. اور اب دیکھیں ہمارے لیے تو آسانی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہمیں ساری چیزیں بتا دی ہیں. اسی طرح حدیث میں کتنی چیزیں ہیں کہ ہم کون سے کام کر سکتے ہیں اور کون سے نہیں کر سکتے. تو ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور اگر ہم وہ باتیں کریں گے اور مانیں گے تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر ہمیں بھی اپنی رحمت میں داخل کریں گے. تو ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائیں اور ہمارے دل بھی قلب سلیم بن جائے، تو پھر ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح جس طرح وہ بھی باتیں مانتے تھے، جیسے ہی ان کو کسی بات کا پتہ چلتا تھا وہ فوراً مان لیتے تھے.
اس طرح اگر اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہم نے صبح کی نماز نہیں چھوڑنی تو ہم نے فوراً پڑھ لینی ہے. جب ہمیں پتہ چل گیا کہ 5 نمازیں فرض ہیں تو ہم نے فوراً پڑھنی ہے, ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اور اسی طرح ہمیں جون سی بھی باتیں پتہ چلتی جائیں ہم نے اس کو فوراً ماننا ہے, ہم نے انتظار نہیں کرنا. جی, اور کسی نے کوئی بات کرنی ہے یا کوئی کوشچن پوچھنا ہے؟ کسی کے ذہن میں کوئی بات ہے؟ جی صفی الرحمان. ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا. ہسٹری میں آتا ہے آزر, اور وہ بت بناتے تھے. جی سارا. مجھے ایک کویشچن تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا تھا کہ وہ حضرت ابراہیم کو نہ جلائیں, تو جب حضرت ابراہیم آگ سے نکل گئے تھے تو لوگوں نے ان کو نہیں پکڑا تھا, وہ بس خود ہی چلے گئے تھے. ان کو پھر یہ احساس ہو گیا ہوگا نا کہ ہم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے, کیونکہ اتنی بڑی انہوں نے آگ جلائی تھی, وہ اس سے نہیں وہ ان کو کچھ ہوا تو انہوں نے کہا ہوگا کہ اگر ہم کچھ بھی کریں گے تو یہ بچتے جائیں گے, تو وہ ڈر گئے ہوں گے نا, کیونکہ وہ فائر بہت زیادہ بڑی تھی, بہت بڑی تھی, اور اس کو کافی دن لگے تھے جلانے میں. تو اس وجہ سے پھر وہ انہوں نے پھر کچھ نہیں کہا, انہوں نے کہا بہتر ان کو یہاں سے نکال دیں. جی زینب. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کون تھی؟ والدہ کا نام بیٹا ہسٹری میں شاید ہے ہی نہیں, یا مجھے نہیں پتا, ان کا مجھے نہیں پتا. جی, اور آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا کیا سیکھا ہے آج کے لیسن سے؟ پھر میں جی علینا. That Prophet ابراہیم اللہ کے دوست تھے. جی اللہ کے دوست تھے. چلے میں آپ کے لیے پول لانچ کرنے لگی ہوں. اب آپ نے جی سارا. ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی قربان کر سکتے ہیں. جی آپ میم بالکل. اور جی بیٹا ابراہیم آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ میم حضرت ابراہیم کو وہ شیطان نظر آیا تھا. ہاں جی نظر آیا ہوگا. کو اللہ تعالیٰ پروفٹس کو دکھا بھی دیتے ہیں نا کچھ چیزیں. جی چلے میں آپ کے لیے پول لانچ کرنے لگی ہوں, اور آپ نے اس کو کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ لوگوں نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے بیٹا کہ ابھی آپ چھوٹے ہیں نا, تھوڑے بچے ہیں, تو آپ لوگوں نے کوئی بھی چیز سیکریفائس کرنی ہو, کوئی چیز کسی کو دینی ہو, تو آپ نے اپنے پیرنٹس سے ضرور پوچھنا ہے, اور ان کی پرمیشن سے کرنی ہے, اور ان کو بتا کے اور ان کے ساتھ مل کے کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. چلیں میں آپ کے سامنے لانچ کر رہی ہوں کوئز, اور آپ اس کو آپ سب کو نظر آ رہا ہے تو اپنے ہینڈ ریز کر دیجئے. Can you say it? Okay. چلیں there are 13 questions. ٹھیک ہے, اور میرا خیال میں آپ لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہو رہی کہ questions are in English. کل ایک آپ ایک دفعہ دوبارہ کیسے ایسے نہیں رہا, مجھے مل گیا. چلیں ٹھیک ہے, میں آپ کے سامنے questions ریڈ بھی کر لیتی ہوں تاکہ آہستہ آہستہ آپ کو پتہ بھی چل جائے. What was the title given to Ibrahim علیہ السلام by اللہ تعالیٰ؟ کلیم اللہ یا خلیل اللہ؟ Second question is, what is the meaning of word Khalil? Friend or brother? Third is, meaning of the word Qurbani. To get close to take courage. Fourth is, what do we sacrifice when we wake up for Fajr prayer? Our food, our sleep. People of Ibrahim alayhi salam used to worship idols, stars, moon, and water or sun. Next is,
Ibrahim alayhi salam broke the idols or walls. Next question is, Ibrahim alayhi salam was put into dash by a king, fire or jail? Very good. काफी बच्चों ने कर लिया है. ठीक है. Ibrahim alayhi salam was bestowed a son in his dash age, old age or young age? Good. Ibrahim alayhi salam left his son and wife Hajra alayhi salam in dash, green valley of Makkah or desert of Makkah? Next is, Muslims sacrifice animals on Eid to remember the sacrifice of Ibrahim alayhi salam and his son dash, Ismail, Ishaq alayhi salam or Ismail alayhi salam? Question number 11 है, Ibrahim alayhi salam said dash on each of the commandment of Allah, aslamtu ya aslim. Number 12 है, Allah replaced Ismail alayhi salam with a dash, camel or sheep. जी, Sarah, do you want to ask any question? यस, ये जो 11th क्वेश्चन है ये मुझे इसकी समझ नहीं आ रही. अच्छा, ये हमने अभी पढ़ा था ना कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब भी कोई काम कहा तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने अस्लम तू कहा था या अस्लिम कहा था? अल्लाह ताला ने उनको कहा था अस्लिम और उन्होंने कहा था अस्लम तू, यानी कि मैंने मान लिया, आई ओबे. एंड क्वेश्चन नंबर 13 है, अबुल अंबिया का मतलब क्या है? नबियों का बाप या इंसानों का बाप? ठीक है, शाबाश. 6 बच्चों ने कर लिया है. जी इब्राहिम. अपना क्विज कर लिया. वेरी गुड, सब बच्चों ने कर लिए. सबसे पहले. वेरी गुड, वेरी गुड. और कौन रह गया है? अच्छा, मीनिंग ऑफ द वर्ड कुर्बानी है टू गेट क्लोज टू. ठीक है, इसका मतलब है टू गेट क्लोज टू, करीब होना ना, हमने ये पढ़ा है ना. और बाकी सारे और अस्लम तू, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था अस्लम तू, अल्लाह ताला ने उनको कहा था अस्लिम, अल्लाह ताला ने कहा था सबमिट, एंड ही सेड आई सबमिटेड टू यू अल्लाह ताला. तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था अस्लम तू, अस्लिम कहा था अल्लाह ताला ने और उन्होंने कहा था अस्लम तू. एंड अल्लाह ताला ने रिप्लेस किसको किया था? शीप को किया था इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम से, कैमल को नहीं किया था. जी सफीउर रहमान, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं बेटा? हाँ जी, वो जब कंकड़ियां मारते हैं शैतान को, हाँ जी, तो उसे लगती है नहीं? जी जी, उसको लगती हैं, उसको सारे स्टोन्स लगते हैं. तो किसे मारते हैं? तो वो वहां पर जहां पर शैतान ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनको बहकाया था और उनको कुर्बानी करने से रोका था, तो वहां बिल्डिंग्स बनी हुई, ये मैं आपको दिखाऊंगी कल, मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखाऊंगी. कल का जो लेसन है उसमें वो कल या परसों के लेसन में वो मौजूद है, वो मैं आपको दिखाऊंगी. तो वहां पर हाजी जो है वो कंकरियां मारते हैं, उसको कहते हैं रमी, रमी कहते हैं, ये जरूरी होता है करना. तो वो 7 स्टोन्स जो है ना, वो हर 3 जो वो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं स्टोन की, उसको मारते हैं और वो शैतान को लगती है. ठीक है, सो फॉर एवरीवन हैज फिनिश्ड द पोल एंड आप सबके जवाब ठीक हैं. एक दो में सिर्फ है, कैमल की कुर्बानी नहीं की थी, इब्राहिम इस्माइल इस्लाम को रिप्लेस शीप ने किया था और इब्राहिम इस्लाम ने अस्लम तू कहा था. ठीक है, बाकी सारे जवाब जो हैं, और कुर्बानी का मतलब है टू गेट क्लोज टू. ठीक है, बाकी सारे आपके जवाब ठीक है. वेरी गुड. जी ज़ैनब, आपने कुछ पूछना है? जी ज़ैनब. वो जो शैतान को कंकड़ियां लगती है उस जगह को क्या कहते हैं? उसको जमरात कहते हैं. ये हम परसों वाले लेसन में ना, ये मैं आपको इसकी पिक्चर्स भी दिखाऊंगी और ये मैं आपको बताऊंगी भी. परसों हम इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे.
ٹھیک ہے بچوں، آپ کے سامنے یہ آپ کا رزلٹ بھی آیا ہے، شو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو کریکٹ آنسرز بھی آپ کو پتہ چل گئے ہیں. اوکے ٹھیک ہے جی. آپ میں سے کسی نے مزید کوئی کوشچن پوچھنا ہے یا کوئی بات شیئر کرنی ہے تو 2 منٹ ہیں، وہ کر سکتے ہیں. کسی کے ذہن میں کوشچن ہو یا کوئی بات ہو. ویسے تو آپ نے کافی ساری باتیں کر لی. اینی تھنگ؟ چلے ٹھیک ہے. پھر کل ہم کلاس میں انشاءاللہ تعالی کعبہ کے متعلق پڑھیں گے کہ کعبہ کس طرح سے بنا تھا اور اس کی پوری سٹوری پڑھیں گے. اور پھر پرسوں ہم مزید ڈیٹیل پڑھیں گے حج کے بارے میں اور عید کے بارے میں، اور اس میں بھی آپ کو کافی ساری چیزیں ملیں گی. ٹھیک ہے، تو دعا پڑھ لیتے ہیں. اور آپ نے بہت ساری دعائیں پڑھنی ہے، اور آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ذی الحجہ کے دن آنے والے ہیں اور ہم نے پریپریشن کرنی ہے. اور جتنے بھی کام ہم نے سوچے ہوئے ہیں، جتنے آپ کو بتائے ہیں، آپ نے کوشش کرنی کہ وہ آپ کریں. اور آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی کہانی بھی یاد رکھنی ہے کہ انہوں نے سیکریفائس کیوں کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے کیا تھا. ٹھیک ہے، تو دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.